محترم سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوں تو آپ لوگوں نے اکثر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا یہ قصہ سنا ہوگا، لیکن ہم لوگ اپنا ایمان تازہ کرنے کے لیے آج پھر سے اس قصے کو دہرائیں گے اور اس سے ایک نصیحت حاصل کریں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جو کہ اسلام سے پہلے کافی سخت مزاج تھے، لیکن الحمدللہ مشرف با اسلام ہونے کے بعد آپ بہت نرم خو ہوئے اور آپ نے ہر طرح سے اسلام کا حق ادا کر دیا۔ ان کے زمانے خلافت کا ایک قصہ ہے کہ ایک گھر سے بچوں کے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں، تو آپ گشت پہ نکلے ہوئے تھے۔ آپ زیادہ تر اپنے رعایا کا بہت خیال کرتے تھے اور اکثر اس طرح سے ٹہلنے نکلا کرتے تھے اور یہ معلوم کرتے رہتے تھے کہ کہیں کوئی پریشان حال تو نہیں ہے۔ بہرحال اس گھر سے بچوں کے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ آپ نے وجہ معلوم کی تو پتہ چلا کہ ان کی ماں نے ایک ہانڈی چڑھائی ہوئی ہے چولہے پر، اور جس میں کچھ نہیں تھا، خالی پانی وہ ابال رہی تھیں تاکہ بچے بہلے رہیں اور وہ اس طرح سے سو جائیں۔ آپ کو بہت زیادہ احساس ہوا کہ میرے زمانے خلافت میں اس طرح سے اس گھر میں کوئی بھوکا بھی ہے۔ آپ کو بہت زیادہ ندامت محسوس ہوئی۔ آپ اپنے یہاں تشریف لائے اور وہاں سے راشن کی بوری اپنے کاندھے پر رکھی اور اس مائی کو جا کر دیا، اور انہوں نے کھانا بنایا اور اپنے بچوں کو کھلایا۔ جب آپ اس عمل کو کر چکے تو پھر آپ کے خادم جو آپ کے ساتھ تھے، انہوں نے کہا کہ حضور چلیے بس اب گھر چلتے ہیں، امیر المومنین چلیے گھر۔ تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں، ابھی ذرا ٹھہرو، ابھی میں نے ان بچوں کو روتے ہوئے دیکھا تھا، لیکن الحمدللہ اب انہیں کھانا میسر ہو گیا ہے۔ اب یہ جب کھائیں گے اور خوش ہوں گے تو میں اس خوشی کا منظر کو بھی دیکھنا چاہتا ہوں، وہ کیونکہ اللہ تعالیٰ روز محشر مجھ سے سوال کریں گے کہ تمہارے زمانے خلافت میں کوئی بھوکا تو نہیں سویا تھا۔ تو اب میرا وہاں گریبان اگر یہ لوگ پکڑیں گے تو میں اللہ کو اپنے کی کیا جواب دوں گا؟ اب یہ لوگ بچے خوش نظر آ رہے ہیں، اب یہ کھانا کھا کے خوش ہوں گے تو مجھے انہیں دیکھ کر بہت زیادہ خوشی ہوگی۔ اس طرح آپ تھوڑی دیر وہاں رکے رہے۔ جب ان کی ماں نے کھانا بنا لیا، بچوں کو کھلا دیا، تو آپ انہیں خوش دیکھ کر، انہیں پیار کر کے پھر اپنے گھر تشریف لائے۔ اور اسی طرح سے اور بہت سے واقعات ہیں۔ حالانکہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ بہت زیادہ اس وقت مشہور و معروف تھے، بہت بڑے حاکم تھے، پورے روم اور فارس پر آپ کی حکومت تھی، مگر آپ اللہ تعالیٰ سے اتنے لرزاں رہتے تھے اور ہمیشہ اسی کوشش میں لگے رہتے تھے کہ میری ذات سے کسی کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ 22 لاکھ مربع میل پر آپ کی حکومت تھی، مگر صرف یہ اسلام کی شان ہے اور اسلام کی محبت آپ کے دل میں تھی، اللہ رسول کا خوف تھا۔ ہمیشہ اس بات کو پیش نظر رکھتے تھے کہ اپنے اللہ کو میں کیا جواب دوں گا، اس سے کوئی لغزش نہ ہو جائے، کوئی کوتاہی نہ ہو جائے۔ کوئی ایک عام انسان، کوئی ایک عام بندی بھی اگر آپ کو آ کے ٹوک دیا کرتی تھی تو آپ اس کی بات بھی غور سے سنا کرتے تھے اور اس کو اطمینان بخش جواب دیا کرتے تھے۔ تو یہ ہے ہمارے اسلام کی شان۔ تو کیا حضرت عمر فاروق کے سر پہ کیا ہمیشہ ننگی تلوار لٹکی رہتی تھی؟ نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ یہ خدا کا خوف اور خدا کی محبت اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ان کی تربیت تھی کہ آپ نے اپنا ایسا رویہ رکھا۔ ہمیں اور آپ سب کو چاہیے کہ ہمارے ماتحت جو بھی لوگ ہوں، جہاں بھی ہوں، ہم ان کا بھرپور خیال رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔